الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے۔ جو واقعات ہوتے ہیں اور جو چیزیں ہمارے سامنے نظر آتی ہیں، انسان کی کامیابی اور ناکامی، اسی طریقے سے جماعتوں کی کامیابی اور ناکامی، اسی طریقے سے قوموں کا عروج اور زوال، یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ جو جیسے اسباب اختیار کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے حساب سے رزلٹ یہاں پہ عطا فرمائیں گے۔ یہ دنیا ہے، یہ جو دنیا کو اللہ نے دارالاسباب بنایا ہے اور اس کے تحت جو سارا نظام چل رہا ہے، اس کو کہا جاتا ہے سنت اللہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طریقے پر کرتے ہیں۔ کسی کو پیاس لگی ہو، وہ پانی پیے اور پیاس بجھ جائے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ بھوک لگی، انسان نے کوئی چیز کھائی اور اس کی بھوک ختم ہو جائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے۔ اللہ نے اس کو اسی طرح بنایا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وقتاً فوقتاً اپنی قدرت کا بھی اظہار فرماتے ہیں۔ قدرت اللہ اور سنت اللہ دو چیزیں ہیں۔ تو سنت تو وہ ہے جو عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں، اور اللہ کی قدرت وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب کے ہوتے ہوئے اس کا اثر آپ کو نہیں دکھے گا، اور کبھی اسباب نہیں ہوتے ہیں لیکن آپ کو رزلٹ مل جاتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ جب چاہے یہ کر سکتے ہیں، اور جس وقت چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کرتے ہیں، اور وقتاً فوقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کر کے دکھاتے ہیں۔ اب جیسے آپ سورہ توبہ کو لے لیں، سورہ توبہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک غزوے کا ذکر فرمایا ہے، جس کو غزوہ تبوک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ غزوہ جس میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام بنفس نفیس تشریف لے گئے، اور یہ غزوہ بڑی پرمشقت حالت میں پیش آیا۔ مسلمانوں کے اوپر حالات بڑے تنگ تھے، اور بہت ہی تنگی کا معاملہ تھا، اور بڑا لمبا سفر تھا۔ سواریوں کی بھی کمی تھی، پوری طرح جا نہیں سکتے تھے۔ بہت سے مخلص صحابہ تھے، جانا چاہتے تھے، لیکن اسباب نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ اسباب نہیں ہے تو اجازت نہیں مل سکتی، راستہ بہت لمبا ہے۔ بعض نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں کوئی سواری مہیا کر دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہمارے پاس بھی اتنا ہے نہیں کہ ہم تمہیں کچھ دے سکیں۔ ایسے لوگ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ آئے اور روتے ہوئے وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے واپس ہوئے۔ اب اس کے بعد اس غزوے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو بڑی اچھی طریقے پر جانچا ہے کہ کون مخلص ہے اور کون منافق ہے۔ اسی سورہ کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا ہے، بڑی تفصیل سے ان کا ذکر آیا ہے۔ اتنی تفصیل سے ذکر آیا ہے کہ خود سورہ منافقون میں وہ تفصیل نہیں ہے جتنی تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر بیان فرمائی، سورہ برات کے اندر۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو منافقین ہیں ان کی 55 عادتیں بیان فرمائی ہیں۔ 55 کہ وہ کیا کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، کیا کیا اپنی زبانوں سے کہتے ہیں، سامنے ہو تو کیا کہتے ہیں، پیٹھ پیچھے کیا کہتے ہیں، ان کے خیالات کیا ہیں، وہ سوچتے کیا ہیں، پلاننگ کس طرح کرتے ہیں، مسلمانوں کو کیسے دھوکہ دیتے ہیں۔ ایسی ایسی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کر دی۔ اور یہ جو ہے نا ان صورتوں میں سے جو آخری صورتیں نازل ہوئی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو آخری صورتیں نازل ہوئی ان میں سے ایک صورت ہے سورہ توبہ، اور بڑی لمبی صورت ہے۔ اور اس صورت کے اندر ایک غزوے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے جس کو غزوہ حنین کہا جاتا ہے۔ غزوہ حنین، تو یہ غزوہ حنین وہ غزوہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو دونوں رخ دکھائے، شکست کا پہلو بھی دکھایا اور اسی طریقے سے کامیابی کا پہلو بھی دکھایا۔ یہ کیوں دکھایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں، اس پہ اگر ہم غور کر لیں تو آپ دیکھیں غزوہ بدر ہمیں یاد ہوگی، مسلمانوں کے پاس تعداد بڑی کم، اسباب بھی کچھ نہیں ہے، اور ادھر پورے ہتھیاروں سے لیس بڑی تعداد، 3 گنا سے زیادہ ادھر تعداد ہے، اور مسلمان بڑی قلت میں ہے۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں ان کو کامیابی عطا فرمائی۔ غزوہ احد آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حکم عدولی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھی خاصی جو فتح ہوئی تھی اس کو شکست میں تبدیل کر دیا۔ اور اسی طریقے سے غزوہ احزاب آتی ہے، اور وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے حالات کے بعد مسلمانوں کو
کامیابی عطا فرمائی۔ اب اس کے بعد جو نمبر آتا ہے فتح مکہ کا، فتح مکہ کا جو موقع ہے، پانی دو ادھر ہے، this is my جزاک اللہ۔ یہ جو فتح مکہ کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر کسی بڑی مٹ بھیڑ کے اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس موقع پر مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ میں ادھر سن لیا لوگوں نے، ٹھیک، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ 10,000 جو تعداد تھی فتح مکہ کے موقع پر، اور اس موقع پر 2,000 نئے اسلام میں داخل ہوئے، اس طرح 12,000 ہو گئے۔ 12,000 کی فوج جو ہے ادھر جاتی ہے، اور اس موقع پر غزوہ حنین کا معاملہ پیش آتا ہے۔ اس غزوہ حنین کے موقع پر جو بنو ثقیف سے معاملہ تھا، بنو ثقیف جو ہے بڑے ماہر تیر انداز تھے، ان کو پتہ چل گیا مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے، یہ اتنی بڑی تعداد میں ہے، اور 12,000 جو ہے نا بہت بڑی تعداد ہوتی ہے۔ آج تو ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہم عادی ہو گئے نا، 1 ملین 2 ملین اس کے عادی ہو گئے، نمبر تو ہمارے لیے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے، لیکن اس زمانے میں یہ بہت بڑی تعداد ہوا کرتی تھی۔ اگر 12,000 کا لشکر چلے اور اس میں جو ہے نا سواریاں ہوں اور ان کا انتظام ہو تو بڑا دیکھنے کا منظر ہوتا ہے۔ جب وہ آنے لگا تو ان کو پتہ چل گیا، انہوں نے کہا کہ ہم ان کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، کیا کیا جائے؟ ان لوگوں نے پہلے ہی سے اپنے مورچے سنبھال لیے پہاڑوں کے اوپر، دونوں طرف پہاڑی کے اوپر، یہ دونوں اوپر سے بیٹھ گئے، ماہر تیر انداز ان کے، اور جب مسلمانوں کا لشکر جیسے ہی داخل ہوتا ہے ان لوگوں نے تیروں کی بارش شروع کر دی۔ روایت میں اس کو اس طرح بیان کیا گیا ہے، ایسے تیر برسائے ان لوگوں نے، اس طرح مسلسل تیر برسائے، جو دھوپ تھی وہ لگتا تھا کہ بادل آ گئے، یعنی اتنے زیادہ ان لوگوں نے تیر برسائے مسلمانوں کے اوپر، لگتا تھا اندھیرا ہو رہا ہے سائے کی وجہ سے، اتنے زیادہ۔ اب ظاہر ہے کہ مسلمان اس کے لیے تیار نہیں تھے، اسباب کے درجے میں جو ہے نا یہ پسپا ہونے لگے، بکھر گئے، مسلمان منتشر ہو گئے پوری طرح سے۔ پھر ایک طرح سے جو مسلمانوں کو شکست ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دیکھا، پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز لگائی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی زبردست آواز عطا فرمائی تھی، جب وہ زور سے بولتے تھے تو میلوں تک ان کی آواز سنائی دیتی تھی، اور یہ تو ویلی تھی، اور ویلی کے اندر جب وہ بولتے ہیں تو پھر آواز گونجتے ہوئے جو ہے نا بہت زبردست، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی آواز، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ عباس آواز لگاؤ، آپ نے آواز لگائی، اور سب پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گرد جمع ہوئے، اور انہوں نے جو ہے نا پھر وہاں پہ مل کر مقابلہ کیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اب آپ دیکھیں ایک غزوہ احد ہمارے سامنے ہے، وہاں پہ پہلے مسلمانوں کو فتح ہوتی ہے، پھر شکست میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور یہاں جو پہلے شکست ہوتی ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ ان سب چیزوں کو اگر آپ ملا کر دیکھیں تو جو چیز ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پچھلی صورت میں اعلان فرمایا ہے، وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ۔ اسباب چاہے ہمارے کیسے ہی ہوں، کتنی اچھے سے اچھے اسباب ہم جمع کر لیں، لیکن فتح و نصرت جو ہوگی وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوگی۔ ٹھیک ہے، اسباب کی وجہ سے آپ کو بظاہر یہاں پہ کامیابی نظر آئے گی، اور اسباب کی وجہ سے شاید آپ کو یہاں شکست بھی ہو جائے، لیکن وہ حقیقی شکست نہیں کہلائے گی، اور اسی طریقے سے وہ حقیقی کامیابی نہیں ہوگی اگر وہ اللہ کی مدد کے بغیر ہوگی۔ تو اسی وجہ سے فرمایا کہ یہاں اسباب کے تحت اگر کوئی مومن بھی فیل ہو جاتا ہے تو اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی مومن فیل ہو گیا، اسباب اس نے ایسے اختیار کیے تھے، اس اسباب کا وہ رزلٹ تھا جو اس کو ہونا تھا۔ تو ہم بھی مسلمانوں میں دیکھتے ہیں تو یہاں پہ بھی ہمارے پاس بھی دو ایکسٹریم نظر آتے ہیں۔ ایک تو وہ ایکسٹریم ہوتے ہیں جو کہ بغیر کسی تیاری کے، بغیر کسی جو ہے نا سبب اختیار کیے، اللہ توکل اللہ کر کے جو ہے نا آگے نکل جاتے ہیں، یہ بڑی حماقت کہلائے گی۔ حماقت سے بڑھ کے جہالت ہے، یہ جہالت ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ بھئی ہم جو ہے نا سب کچھ ہوتے ہوئے ہم صرف اسباب پر بھروسہ کریں گے لیکن اللہ سے اپنا تعلق نہیں جوڑیں گے۔ بس ہمارے پاس یہ ٹیکنالوجی، ہمارے پاس یوں، ہم یوں کر لیں گے، وہ کر لیں گے، ساری پلاننگ ہو گئی، لیکن ایک اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اللہ سے دعا مانگ کر اللہ کی کامیابی کا جو ہے نا ہم مدد اللہ کے ہم اپنے ساتھ کر لیں، وہ ہم سے نہیں ہوتا۔ تو یہ دو ایکسٹریم ہیں، یہ دونوں نہیں ہونی چاہیے، یہ بات اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی ہے۔ اور جو اس کو سورۃ توبہ کہا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ توبہ کو سب سے زیادہ اس صورت میں بیان فرمایا قرآن کے اندر، بہت زیادہ۔ اور اس کی ایک مناسبت وہ بھی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں
3 صحابہ کے بارے میں جو ذکر فرمایا ہے کہ وہ صحابہ جو مخلص تھے، جو اس غزوے میں شریک ہونا چاہتے تھے، لیکن اپنی کاہلی کی وجہ سے کچھ اسباب ایسے عوارض ان کو پیش آئے جس کی وجہ سے وہ نہیں پہنچ سکے، شریک نہیں ہو سکے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر سخت عتاب فرمایا اور سخت ان کے اوپر جو ہے نا بائیکاٹ کیا، اور پھر بڑا لمبا جو ہے نا واقعہ ہے، 50 دن تک جو ہے نا ان کا بائیکاٹ کیا گیا ہے۔ اور یہ 50 دن پھر اگین میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آج کل کے ہماری سوشل لائف میں جو ہے نا ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہم تو کنیکٹڈ ہیں، ہم اکیلے ہوتے ہوئے بھی کنیکٹڈ ہیں، حتیٰ کہ جو ہے نا باتھ روموں میں بھی بیٹھے ہیں لیکن کنیکٹڈ ہیں، ہے نا، کہیں رکتا ہی نہیں ہے معاملہ، ہاں یہاں پہ بھی کنیکٹڈ ہیں۔ اچھا مسجد کی نہیں بات کر رہا ہوں، صرف اپنے اپنے باتھ روموں کا بھی جائزہ لے لیں۔ مطلب یہ کہ عادت اتنی ہو گئی ہے، کسی کو لگتا ہے کہ ہم باتھ روم کے لیے بیٹھے ہیں تو وقت ضائع ہو رہا ہے، کیوں نہ وی ول بی کنیکٹڈ، ڈو سم تھنگ، میک ٹائم یوزفل، یہ والی بات ہے۔ وہی بات ہے کہ شیطان آپ کو کسی بھی طریقے سے ایسے بہکائے گا، ایسے ہی کرے گا کہ بھائی اتنا ٹائم کیوں ضائع کر رہے ہو، کہ اتنی دیر میں 2-3 کا جواب دے سکتے ہیں، کسی کو کچھ پوچھ سکتے ہیں آپ، یہ مطلب یہ کہ تو بات چل رہی تھی، کہاں سے بات چل رہی تھی؟ تو بوائیکاٹ پہ سے چل رہی تھی، ہاں جی، کیونکہ اس زمانے میں جو ہے نا چھوٹے سے گاؤں ہوتے تھے اور سب جو ہے نا ایک دوسرے کو جانتے تھے، صبح اٹھیں تو آپ ایک کی صورت دیکھیں سب ایک دوسرے کو پہچانتے تھے۔ اب اگر آپ صبح مسجد کی طرف جاتے ہیں، جو روز آپ کو سلام کرنے والا ہے وہ آدمی آپ سے سلام بھی نہیں کرتا، آپ اس کو سلام کریں تو وہ آپ کو جواب نہیں دیتا، آپ اس سے بات کرنا چاہیں تو وہ آپ سے اعراض کر کے ہٹ جاتا ہے، 1 مرتبہ 2 مرتبہ دن میں 5 مرتبہ انسان نماز کو جاتا ہے، پھر مارکیٹ میں نکلتا ہے، پھر کسی کام سے باہر نکلتا ہے، جس سے آپ کا سامنا ہوتا ہے وہ آپ سے اعراض کرتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت یہی تھی کہ ان سے نہ بات کیا جائے، ان سے کسی قسم کا کوئی لین دین نہ ہو۔ تب اندازہ لگائیے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ یہاں تک تو جو ہے نا کمیونٹی کو کہا گیا تھا، اس کے بعد جو ہے نا پھر حکم آتا ہے کہ بھائی گھر والوں کو بھی کہا گیا کہ بھائی ان سے علیحدگی اختیار کر لیں۔ اب اندازہ لگائیے، جو ایک تھوڑا بہت کمفرٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا تھا، نیچرل کمفرٹ جو ہے نا اس سے بھی ان کو دور کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد اب ان کی جو حالت ہوتی ہے اور جو پریشانی بڑھتی ہے، جیسے انہوں نے جو ہے نا حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے اپنی تفصیل بیان فرمائی ہے کہ بھئی میں ایسا ایلوکوینٹ آدمی تھا اور ایسی فصاحت اور بلاغت والا آدمی تھا، کیوں بہت بڑے شاعر تھے یہ، شاعروں کو تو آپ کو معلوم ہے کیسے الفاظ سے کھیلتے ہیں، یہ الفاظ سے کھیلنا تو ان کو آتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں اگر چاہتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر میں بیان کرتا، اپنا عذر ایسا بیان کرتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بھی نہ چلتا اور آپ مجھ سے راضی بھی ہو جاتے، لیکن مجھے معلوم تھا کہ بھئی اللہ سے تو میں نہیں چھپا سکتا تھا، اللہ سے تو میں نہیں چھپا سکتا تھا۔ دنیا کے اندر آج ہم بھی ایسی کرتے ہیں، بہت سی چیزیں گول مول کر جاتے ہیں، کہتے ہیں سامنے والے کو ہم نے بیوقوف بنا لیا، کامیابی، ہم سمجھتے کامیاب ہو گئے، وہ اس حد تک جو ہے نا سکسیسفل ہو گئے۔ یہ تو اصول ہے دنیا کا، یہ اصول ہے۔ بلکہ آج کا اصول کیا ہے؟ جو جتنا بڑا دھوکے باز، اتنا بڑا چالاک، اتنا بڑا سکسیسفل بزنس مین، اتنا بڑا سکسیسفل اٹرنی، اتنا اب آپ جو بھی اس کو کہتے جائیں آگے، سیاستدان بھی، لا الہ الا اللہ۔ یہ دیکھیں سب کو معلوم ہے کیا کیا ہے، لیکن مسئلہ سارا اس دنیا کے اندر وہی ہے، چور وہی جو پکڑا جائے، چور وہ نہیں جو چوری کرے، چور وہی جو پکڑا جائے، مسئلہ سارا یہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی اللہ کے سامنے تو مجھے جواب دینا ہے، اللہ کو تو یہ معلوم ہو جائے گا، وہاں اللہ کے سامنے میں جو ہے نا اپنی کوئی ایسی ہینے بازی بہانے بازی نہیں کر سکوں گا۔ تو انہوں نے آ کے صاف صاف اللہ کے رسول کے سامنے حالات بیان کیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے کو اللہ پر چھوڑ دیا کہ اللہ کی طرف سے جو فیصلہ آئے گا اس کے مطابق ہوگا۔ تو اسی وجہ سے یہ لمبا جو ہے نا ان کے اوپر عرصہ گزرا اور پورے 50 دن ان کا بائیکاٹ رہا۔ بائیکاٹ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر توبہ نازل ہوئی، وعلی الثلاثة الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت۔ ایک منظر اللہ نے کھینچا ہے کہ ان 3 لوگوں کے اوپر یہ دنیا کتنی تنگ ہو گئی تھی اور کیسے ان کے اوپر جو ہے نا یہ ہو رہا تھا۔ اسی کے بعد اللہ نے ایک بات فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، فرمایا کہ اللہ تقوی اختیار کرو، اور تقوی اختیار کرنے کے لیے یہاں پہ جو چیز بیان فرمائی ہے، یہ قرآن کا جو ہے نا ایک انداز ہے، اس کو آپ لوگ یاد رکھیں کہ جب کوئی قرآن حکم دیتا ہے، حکم دے اور حکم کو اگر معلوم ہو کہ بھئی یہ کچھ مشقت کا معاملہ ہے، تو اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو کوئی ایسے ہنٹس دے دے گا قرآن، جس کو اگر آپ فالو کر لیں گے تو وہ سختی والا حکم آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اب تقوی اختیار کرنا، یہ تقوی کا معاملہ آسان نہیں ہے، کہنے کے لیے تو ایک ورڈ ہے یہ تقوی، تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ، بہت آسان ورڈ ہے، لیکن یہ آپ کی پوری زندگی کو گھیرے ہوئے ہے، پوری 24/7 کی جو زندگی ہے اس کو یہ گھیرے ہوئے۔
اب آپ چاہے بازار میں ہوں، مارکیٹ میں ہوں، چاہے آپ گھر میں ہوں، چاہے آپ جاب پر ہوں، چاہے آپ کسی سے مل رہے ہوں، آپ یا ٹیکسٹ کر رہے ہوں، یا کسی سے کوئی بھی کام کر رہے ہوں، یہ تقویٰ کا لفظ جو ہے نا آپ کو گھیرے ہوئے، ایک ہی ورڈ ہے، تھوڑا سا 4 لیٹرز ہیں، تا قاف واو یا، تقویٰ، پوری 4 لیٹرز آپ کی 4 پہلو کی زندگی کو گھیرے ہوئے ہر طرف سے. یہ وہی بات ہے جس کو جو ہے نا کہا یہاں پہ، جب تقویٰ کا معاملہ آتا ہے تو تقویٰ اختیار کرنا آسان نہیں ہے. تو قرآن نے کہا کہ بھئی دیکھو تقویٰ اختیار کرنے کی کہ آسان شکل کیا ہے. فرمایا کہ نیک لوگوں کے ساتھ رہا کرو، سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو، جس کو جیسے بننا ہو ان کے ساتھ اگر آپ اپنی زندگی گزاریں تو انسان پھر ویسے بن جاتا ہے. جیسے جس کے ساتھ بننا ہو، جس طرح کا بننا ہو. اسی لیے فرمایا کہ نیک بننا ہو تو نیکوں کی صحبت اختیار کریں. آپ دیکھیں کہ ریزیڈنسی کرائی جاتی. یہ ریزیڈنسی کیوں کرائی جاتی ہے؟ پڑھے پڑھائے سب ہوتے ہیں، ان کو بھی سب باتیں معلوم ہوتی ہے، بلکہ یہ تو فریش ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں جو پرانے ہو گئے ہوتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ان کو لگایا جاتا ہے، گھسایا جاتا ہے، ٹریننگ کرائی جاتی ہے. اس کے بغیر ان کا لائسنس کمپلیٹ نہیں ہوتا. کہ بھئی ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو تجربے سے آدمی سیکھتا ہے، جو تجربے سے اس کے علم میں جو باتیں آتی ہیں وہ کتابوں میں نہیں ہوتی، وہ چیزیں سیکھنے کے لیے. اسی طریقے سے تقویٰ کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے. ہر چیز آپ کو کتاب میں نہیں ملے گی، بہت سی چیزیں دیکھ کر ملے گی. اور یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے جو سیکھا ہے، انہوں نے کوئی کتاب نہیں پڑھی ہے، کوئی امتحان نہیں دیا انہوں نے، سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ دیکھ کر سیکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بیٹھتے تھے، اس طرح اٹھتے تھے، اس طرح کھاتے تھے، اس طرح نماز پڑھتے تھے، دیکھ دیکھ کر سیکھا ہے. تو یہ جو ہے نا قرآن نے یہاں پہ ہمیں تعلیم دی ہے کہ تم متقی بننا چاہتے ہو تو کسی متقی کی صحبت اختیار کر لو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام مسلمانوں کو تقویٰ کی زندگی نصیب